بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو یعنی بچو بہت زیادہ ظن سے، گمان کرنے سے۔ ان بعد الظن بے شک بعض گمان، اثم گناہ ہے، ولا تجسسوا اور نہ تم تجسس کرو۔ یہاں ایمان والوں سے ایک ہی صورت میں 5ویں بار خطاب کیا گیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، تم نے مومنوں کے بارے میں تمہیں کیا نہیں کرنا، بدگمانی نہیں کرنی، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اسم، ان کے عیبوں کی تحقیق نہ کرو، پیچھے نہ پڑو، تجسس نہ کرو، اور پھر ایک دوسرے کے متعلق ایسی بات نہ کرو پیٹھ پیچھے جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اجتناب کرو، اجتنبو یعنی دور ہو جاؤ۔ جنب کہتے ہیں پہلو کو، یعنی ایک سائڈ جو کروٹ ہوتی ہے نا، تو جیسے ایک پہلو دوسرے سے مل نہیں سکتا، ایک کروٹ دوسرے میں سے نہیں مل سکتی، ایسے ہی الگ رہو۔ اور گمان کسے کہتے ہیں؟ بلا تحقیق، بغیر دلیل، بغیر یقین کے کوئی بات جاننا، یعنی ظن کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کی تہمت، ظنین کہتے ہیں جس پر تہمت لگائی جائے۔ ظن کے بارے میں جرجانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں راج عقیدہ رکھنا حالانکہ اس کے برعکس کا بھی امکان پایا جاتا ہو، یعنی خود سے ازیوم کر لینا کہ یہ ایسا ہوگا۔ ظن یعنی یقین اور شک دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دراصل گمان جو ہوتا ہے نا وہ ایک خیالی بات ہوتی ہے، اور یہاں ظن سے مراد بدگمانی ہے، یعنی برا گمان کرنا کسی کے بارے میں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں دل کو برے گمان سے بھر لینا اور پھر سوچے جانا اسی کے بارے میں برا، اور یہاں تک کہ بدگمانی زبان سے اور اعضاء پر ظاہر ہو جائے، یعنی کسی کے بارے میں اپنے آپ کو اس طرح سے ازیوم کر لیا کہ وہ تو ہے ہی برا، اس کی تو ہر چیز بری ہے، پھر وہ ظاہر سی بات ہے آپ جب اس کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کریں گے، ایٹیٹیوڈ تو آپ کا برا ہوگا، اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا ذکر آئے گا تو آپ کے زبان سے برے ہی الفاظ نکلیں گے۔ اسی طرح ابن کثیر کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں اور لوگوں اور گھر والوں کو ناحق خیانت کی طرف مجبور کریں۔ خیانت کسے کہتے ہیں؟ جیسے کسی نے کوئی بات کہی، اب اس کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کر بتائیں اور کچھ کا کچھ معنی نکالیں، تو یہ بغیر دلیل و حجت کے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی کی معاملت ہے، یعنی منع کیا گیا، سے روکا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسے غلط کام میں ملوث ہے جو کھلے عام ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں گمان برا ہی ہوگا، ایسی بات ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اہل ایمان کو بہت زیادہ گمان سے روکا جا رہا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ اپنی طرف سے رائے قائم نہ کرو، کیونکہ اس طرح کیا ہوگا، بدگمانی کی طرف چلے جاؤ گے، اور اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ ایک طرح کی ناجائز تہمت ہوتی ہے، خود سے سوچ کر کسی کے بارے میں ازیوم کر لینا یا سوچ لینا کہ نہیں اس کی تو نیت یہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا خون، آبرو دوسرے پہ حرام کیا ہے، اور یہ بھی حرام کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں برا گمان کرے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، حرام کے درجے میں آتے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو دل میں کھٹکے۔ اسم کا لفظ جو ہے نا وہ تقصیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کمی اور کوتاہی کے لیے۔ قصر نماز ہوتی ہے نا جس میں کمی کر دی جاتی ہے، تو اسم ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان نیکی کے کاموں سے پیچھے رہے اور برائی کے کاموں کی طرف مائل رہے، تو ایسا بندہ کیا ہوتا ہے گا، وہ عاصم ہوتا ہے، یعنی کسی کے بارے میں اچھا گمان تو نہ کرے لیکن برا گمان ضرور کر لے، اور موقع ملنے پہ پھر اس گناہ سے رکے بھی نہیں۔ تو اسم کا تعلق جو ہے نا وہ زیادہ تر دل سے ہوتا ہے، دل کی سستی اور کوتاہی، اور ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ اسیم کہتے ہیں، جس کا دل گناہ کی طرف مائل ہو، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے گا سلیم، اور ہمیں قلب سلیم لے کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر ہر ایک کے بارے میں برے برے گمان ہوں گے تو وہ دل سلامت تو نہیں رہے گا، وہ تو پھر اسیم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں بعد الظن وہ گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ کرنے بھی پڑتے ہیں۔ تو جو گمان حقیقت سے خالی ہوں، صرف وسوسوں پر مبنی ہوں، محض خیالی ہوں، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، تو وہ گناہ ہے۔
صحابہ کرام تعالیٰ اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ جو ہے وہ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابی کے زمانے میں تھے تو بدگمانی کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور آج بدگمانی اتنی ہلکی چیز بن گئی کہ تم کسی کے بارے میں بھی جو چاہے غلط رائے اختیار کر لو، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو بدگمانی دراصل پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کسی بھی واقعے کو غلط رنگ دینے سے، یا کسی سے آپ بعض وقت توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ کر دے گا اور پھر وہ یہ نہیں کرتا یا انکار کر دیتا ہے گا، تو پھر انسان بدگمان ہو جاتا ہے کہ یہ تو اس نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ ہو سکتا ہے نا اس کے پاس اس کو کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو یا طاقت نہ ہو، یا بعض وقت نہیں ہوتا ہے گا، کسی کے اوپر اتنے کام کے لوڈ ہوتے ہیں وہ نہیں نکال سکتا وقت، تو ہم کیا ہوتا ہے ہم دوسرے کا عذر قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کریں، کہ وہ جو بتا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ایون کہ اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو بھی ہمیں اپنا دل صاف رکھنا ہے، کیونکہ یہ بدگمانی جو ہوتی ہے یہ آگے جا کے دوسرے فتنے فساد کو پھیلاتی ہے۔ دور جاہلیت میں ایسے گمانوں کے باعث جنگیں شروع ہو جاتی تھی، تو فتنہ فساد کھڑا ہو جاتا تھا، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، سم ٹائمز آگے جا کے قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک شخص نے صحابی کے سامنے جنگ میں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تو وہ صحابی سمجھے کہ یہ اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے، تو انہوں نے اسے مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تھا کیا؟ تو اس لیے ہمیں مومن کو بدگمانی سے روکا گیا ہے، اور اگر بدگمانی کی عادت پڑ جائے پھر تو ہر ایک کے بارے میں انسان برا ہی گمان کرنے لگتا ہے، خواہ وہ دیندار بندہ ہو، خواہ وہ پولیٹیشین ہو، خواہ گورنمنٹ کے لوگ ہوں، ہر ایک کے بارے میں نیگیٹیو ہی بات کرتا ہے، نیگیٹیو ہی سوچتا ہے، جب تک کہ وہ بندہ خود اپنے آپ کو پازیٹیو یا اچھا پروف کر کے نہ دکھا دے۔ تو اس طرز عمل سے اجتناب کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے باتوں میں، یعنی جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے، اپنے سونے جاگنے کے اوقات ہوتے ہیں۔ مثلا اب آپ دن میں کسی کے گھر گئے، کسی سے ملنے گئے اور اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا ملنے سے، یا وہ شخص سو رہا تھا، تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہ یہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا، یہ تو بڑا سست انسان ہے، دن میں بھی سوتا رہتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے رات میں جاگا ہو، یا اس کی طبیعت اس کی وجہ سے وہ جاگتا رہا ہو اور اب وہ اس وقت آرام کر رہا ہو، تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں۔ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی اکثر جھوٹ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے جہاں شیطان ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کے فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی ہے، مومن کی 3 چیزیں حرام کی ہیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے، یہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو مومن کے بارے میں برا گمان کرنا حرام ہے۔ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی زمانے میں لوگوں پر نیکی کا غلبہ ہو اور کسی آدمی کی اگر کوئی ذلت اور رسوائی والی بات ظاہر نہ ہوئی ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، پھر بھی اس کے بارے میں برا گمان باندھا جائے، تو اس گمان کرنے والے نے اس پر ظلم کیا۔ یعنی ایک صاف ستھرا کردار کا نیک شخص ہے جس میں کوئی خاص برائی نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی ازیوم کر لینا، کوئی ادھر کی بات ملا کر اپنے مشاہدے سے برا گمان قائم کر لینا، تو یہ کرنے والا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اپنے بھائی پر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا اصل میں دل کی غیبت ہے، ایک زبان کی غیبت ہوتی ہے اور ایک دوسرا دل میں کسی کے بارے میں ہمیشہ برے ہی سوچتا رہنا، برے خیالات کی بعض وقت سے ٹرین چلتی رہتی ہے لوگوں کے بارے میں ہمارے دل میں۔ بعض دفعہ تو ایک گھر میں رہنے والے ہسبینڈ وائف کے درمیان خود سے سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کیا تو اس کے کہنے پر نہیں کیا ہوگا اور اس نے میرے خلاف اس کو اکسایا ہوگا، تو یہ نیگیٹو تھاٹس کا انبار لگا کے جو اپنے دل میں ہم رکھتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے دل بھی میلا ہوتا ہے اور ریلیشنز بھی خراب ہوتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جیسے بری بات کہنا حرام ہے، جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، جیسے یہ جائز نہیں کہ زبان سے بری بات کہے کسی مسلمان کے بارے میں، یہ بھی جائز نہیں کہ دل میں اس کے بارے میں برے خیالات خود سے کہتا رہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہوتے نہیں اس نے اس لیے کیا ہوگا،
تو وہ کہتے ہیں کہ حرام ہونے کا اس کا سبب کیا ہے کہ دلوں کا راز جو ہے وہ علام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو وہ سب سے بڑی ہستی، وہ خالق کائنات جو دلوں کا راز جانتی ہے، اس کو ہم کیا دکھاتے رہتے ہیں اپنے دل میں؟ کون سی پکچر ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اپنے دل میں؟ لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے بارے میں برے خیالات رکھنا. پھر وہی بات کہ ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک گندی مکھی ہوتی ہے. تو ایک وہ ظاہری طور پہ گندی چیزوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اگر دل میں ہر وقت گندی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا، لوگوں کے بارے میں برا سوچتے رہنا. تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بری رائے رکھیں، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے اعمال سے برا کھلم کھلا ظاہر کر دے. لیکن جو چیز ہم نے دیکھی نہیں، جو چیز ہم نے سنی نہیں، تو اس کے بارے میں دل میں برا سوچ رہے ہیں، تو یہ پھر کس کی طرف؟ شیطان کی طرف سے. اور شیطان کو جھٹلانا ضروری ہے، اس کی بات نہ مانے، ورنہ انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کی چوری ہو جائے وہ بعض دفعہ گمان کرنے کی وجہ سے چور سے بھی زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چوری کرنے والے تو ایک کی چوری کی نا، لیکن یہ 10 لوگوں پہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس نے چوری کی ہو، شاید اس نے چرایا ہو، شاید اتنا چرایا ہو. تو اپنے معاملے جو ہے وہ اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے بغیر نہ کوئی تکلیف پہنچ سکتی، نہ نقصان ہو سکتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم ہر ایک کے اوپر شک کرتے پھریں اور ہر ایک کے بارے میں برا گمان کر کے اپنے دل کو میلا کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ میلا میلا دل دکھائیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری عبادت میں بھی کیا حلاوت آئے گی. اور پھر بدگمانی کی بھی 2 بڑی اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ بدگمانی جس کے کرنے والے کا مواخذہ کیا جائے گا، یعنی اس کو پھر پکڑ ہوگی، اس کی سزا دی جائے گی. اور دوسری وہ جس کی بدگمانی کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے مواخذہ کرنے والوں میں، یعنی ایسی بدگمانی جس کے اوپر پکڑ ہوگی، وہ ہے گمان ہے جس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو اور وہ دل کے اندر جم جائے، یعنی بلا تحقیق کوئی اس کی سچائی موجود نہیں ہے، وہ دل کے اندر جم گیا ہے، اور پھر اس کو سچ مان کے اس کے بارے میں گفتگو کرے، اس کے بارے میں پیچھے پڑا رہے، تجسس کرے. تو یہ حرام بدگمانی ہے. اور حرام بدگمانی میں بھی سب سے نمبر 1 پہ کون سی بدگمانی آتی ہے؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا. ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے انسان، اور پھر وہ اگر منہ پہ آ جائے تو وہ اور بھی زیادہ گناہ. اسی طرح کوئی شخص اگر اس کا اہل ہے اور اس پہ بھروسہ نہ کرنا، اس پہ ٹرسٹ نہ کرنا، حالانکہ وہ اس قابل ہے، اور پھر اگر یہی بدگمانی خالق کے بارے میں ہو تو یہ انسان کو اندر شک پیدا کرتی ہے اور گمراہی تک پہنچا دیتی ہے. اور مومنوں کے بارے میں بھی سب سے زیادہ انبیاء کے بارے میں بدگمانی کرنا جو ہے وہ قابل مواخذہ ہے، یعنی اس کی پکڑ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں بدگمانی کرنا بالاجماع کفر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں انسان سوچے کہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، اہم نہیں ہے، فضول سی ہے، یا آپ کی زندگی اور آپ کے کسی فیصلے کے بارے میں برا گمان کرنا، تو یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اسی طرح بائبل میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو ایک نبی کی شان کے خلاف ہے، یا دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کرنا، تو یہ ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اللہ کی وحی کے مطابق کیا ہے کام، اور اگر ان کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں آتی تو اپنی عقل کو ملامت کرنا ہے، نہ ہی ان کے بارے میں برا سوچیں. اسی طرح تیسرے نمبر پہ جن کے بارے میں مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، جو بظاہر نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں برا سوچنا. نمبر 2 بدگمانی آتی ہے کہ جس کی پکڑ نہیں ہے، یعنی جائز بدگمانی. تو بعض اوقات انسان کو گمان کرنا پڑتا ہے، مثلا اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، چوری پر سینہ زوری، غلط کام کر کے پھر اپنے قصے سناتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں تو اس کے بارے میں پھر ویسا ہی گمان رکھا جائے گا جیسے وہ ہیں. لیکن لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ اگر کھلے عام شراب پیتا ہے تو شرابی تو ہے وہ، لیکن اب اس سے وہ کہاں سے لاتا ہے اور کہاں سے پیسے کما کے لاتا ہے، پھر وہ کہاں سے خریدتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس پہ کوئی حد جاری نہیں کرنی ہے. اسی طرح پھر ایک مستحب گمان ہوتا ہے، یعنی وہ پسندیدہ ہے وہ گمان رکھنا، جو دشمنوں کے بارے میں رکھنا ہوتا ہے، کہ دشمن کی چالوں کے بارے میں پہلے سے دور اندیشی کے طور پہ سوچنا کہ وہ کیا کیا نقصان دے سکتا ہے، کہ کہیں بے خبری میں اپنی ہلاکت نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ گمان رکھا جائے گا. پھر ایک ہوتی ہے واجب بدگمانی، وہ جس میں شرعی مصلحت کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے کہ گواہوں پر جرا کرنی ہوتی ہے کسی ایسے مسئلے مسائل میں
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث کی راویوں پہ جرا کرنا، جیسے علم الرجال کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کذاب ہے، جھوٹی حدیثیں کرتا ہے، یعنی ایک شخص کے بارے میں شک ہوا کہ یہ جھوٹی حدیثیں کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئیں، اور پھر اس کو ایسے شخص کو، عالم کو، پھر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ، تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں اور دھوکہ نہ کھائیں دین کے معاملے میں۔ اور بدگمانی کے حوالے سے سب سے سینسٹیو معاملہ جو ہے نا، وہ اللہ کے معاملے میں بدگمانی کرنا، یعنی کہ بندہ یہ سوچ لے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا یا جنت میں نہیں ڈالے گا؟ تو ایسی گمان کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھیں کہ اللہ درگزر کرے گا۔ بعض وقت ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ ہمارا تو عمل پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، معلوم نہیں نیت ٹھیک تھی یا نہیں تھی، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ ہے جو ہر وقت شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، بلکہ اللہ میرا عمل قبول کرے گا، میں ایمان رکھتا ہوں، اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ اللہ بندوں سے ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں جیسے بندہ اللہ کے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ تو ایسا نہ سوچے کہ میری تو توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی، میں نے تو بہت زیادہ یا بہت بڑے گناہ کر لیے۔ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح دعا مانگ کر مایوس ہو جانا کہ میرے تو حالات نہیں بدلیں گے، میری بیماری دور نہ ہوگی، یہ سب اللہ کی قدرت کو کیا ہے، ایک طرح سے چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ کر ہر چیز کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے۔ تو کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، مایوسی اسی لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا مایوسی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مثلاً جن لڑکیوں کی بعض اوقات شادی نہیں ہوتی تو کہنا کہ میری شادی کہاں ہو سکتی ہے، اب اللہ نے میرے لیے تو کوئی جوڑ ہی نہیں پیدا کیا، یا کسی کے بچے نہیں ہوئے تو کہنا کہ میرے بچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح زکریا علیہ السلام نے کس عمر میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، اور ان سے کہا، جب انہوں نے حیرت ظاہر کی کہ میرے کیسے اولاد ہوگی، میری بیوی بانج، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو دکھایا، وہ کہا کہ اپنی طرف تو دیکھو تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو۔ یعنی کہ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ ایک طرح سے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور بنی اسرائیل کہاں سے آئی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام علیہ کی اولاد میں سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام علیہ کس عمر میں جا کر ان کو اولاد ہوئی تھی؟ اسحاق علیہ السلام۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اس عورت سے، جو ایک بانج عورت تھی، اس سے پوری ایک امت کھڑی کر دی بنی اسرائیل کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں نہیں مل سکتا؟ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ گمان رکھنا کہ وہ ضرور دے گا، اور وہ دے سکتا ہے ہر چیز، لیکن وہی بہترین وقت جانتا ہے۔ تو دعا کرتے رہنا، یہ نہیں کہ اگر روزگار نہیں ہے سوچ لینا میری تو جاب ملے گی نہیں، یا عمر رسیدہ عورت ہو گئی تو سوچ لینا کہ اب تو میری صحت مل ہی نہیں سکتی۔ بعض ہم کہتے ہیں نا یہ مرض تو میری جان لے کر ہی جائے گا، یا کوئی طالب علم سوچ لے میں تو پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب بدگمانیاں ہیں اور ان سے روکا گیا ہے۔ ان کا ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت دماغ میں یہی سب شیطانی اور مایوسی والی باتیں چلتی رہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی رب کی قدرت پہ بھروسہ نہیں رہتا۔ ہمیں ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ سب دے سکتا ہے، وہ سب کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے، اور وہی الحکیم ہے، بہترین وقت جاننے والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی، اللہم ارزقنا حسن الظن بک وتوکل علیک۔ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں عطا کر حسن الظن بک، اپنے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کہ ہم اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، وتوکل علیک، اور اپنی اللہ کی ذات پر بھروسے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم صرف تجھ پر ہی بھروسہ کریں۔ تو اس طرح کی پازیٹیو تھنکنگ سے انسان جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارتا ہے، جن اعمال کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے گا وہ کرتا ہے گا، خیر خواہی کرنے والا بن جاتا ہے گا، بنسبت اس کے کہ انسان برے گمان رکھے اللہ کے بارے میں یا اپنی زندگی کے بارے میں، مایوسی والے گمان یا لوگوں کے بارے میں۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ نیگیٹو ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطان کا ایک ترنے والا بنتا جاتا ہے، شیطان کے لیے وہ آسان ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنا۔